آئے زینب آئے حسین آئے حسین آئے زینب آئے زینب آئے حسین زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں جسے تم کو آسب عباس مر گیا ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا تنہا جوا کلاشا اٹھایا ہے دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهاد والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا
وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاج لنخرج به حبا ونبات وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال فكانت سراب إنا جهنم كانت مرصاد للطاغين مآب لابسين فيها أحكام لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساق جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد حسین باقی رہی ہے نجات لے جاؤ حسین باقی رہی ہے
कुछ आंसुओं के बस कायनात ले जाओ, कुछ आंसुओं के बस कायनात ले जाओ। ये करबला है, ये मौजिज़ा नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये मौजिज़ा नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो, हयात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ बहरहाल हो चुका है और तमाम उन हजरात से गुजारिश है जो अभी तक फ़र्श अज़ा पर किसी मसरूफ़ियत के तहत तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, अगर आवाज़ जा रही है तो गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। आइए हजरात, कुछ शुआरा भी हैं जो बारगाह इमाम मज़लूम में ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। हसन आबिद साहब और रिज़वान दानिश साहब, जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब, सरवर दबीरी साहब, ये 3-4 नाम हैं जो एक के बाद एक शायर को आवाज़ दी जाएगी। आइए मैं रिज़वान दानिश साहब के करीब चलूँगा, लेकिन ये और बहरहाल 11:15 बजे मौलाना को मिंबर दे दिया जाएगा, तो बहरहाल इख्तिसार से ही काम लें तो सभी शुआरा शरीक हो सकें। एक नारा सलवात से आप खैर मक़दम समाअत फरमाइए। कह दो ये सकीना से अब्बास नाएंगे, कह दो ये सकीना से अब्बास नाएंगे, रस्ता न वो अब देखे, अब्बास नाएंगे, हाथों में उठाए हैं अतफाले हुसैनी जो तर होंगे न ये कूज़े, अब्बास नाएंगे, दर्राएंगे ख़ैमों में, दर्रा न लई सारे, जल जाएंगे सब ख़ैमे, अब्बास नाएंगे, खामोश पड़े होंगे
جلتی ہوئی ریتی پر پامال شدہ لاشیں ابا سنا گے وہ وقت ہلا لایا جب عشق سکینہ کے کہتے تھے سکینہ سے ابا سنا گے کہہ دو یہ سکینہ سے ابا سنا گے. تو یہ سکینہ سے عباس نہ آئیں گے. جناب رضوان دانش صاحب بارگاہ جناب سکینہ میں نوحہ پیش فرما رہے تھے. جوش صاحب کے یوں تو مرثیے 7 مرثیے ان کے منظر عام پر ہیں اور 2 مرثیے اور جوش صاحب کے تھے جو ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور ایک مولا عباس کے حوالے سے جو منظر عام پر نہیں آتا ہے. ایک بیت اس میں کی پیش کر رہا ہوں. آپ شعر پیش کر رہے تھے. جو صاحب کہتے ہیں کہ لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں, لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں, تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں, تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں. آئیے حضرات میں گزار ہوں جناب اسد موہانی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. 11:15 بجے مولانا کو ممبر دینا ہے. مشعل نور ہدایت کو جلانے والا, مشعل نور ہدایت کو جلانے والا, او بچہ بچہ ابو طالب کے گھرانے والا, بچہ بچہ ابو طالب کے گھرانے والا, اور طول سجدے کو دو احمد سے کہو اے جبریل, پشت پا بیٹھا ہے سجدوں کو بچانے والا, پشت پا بیٹھا ہے سجدوں کو بچانے. ایک سلوات سارا فضا دے دیں اور ایک قطع اور تو 2 سے 3 منٹ کی. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, اور شبیر نے دیے ہیں
ہمیں عالیشان پر شبیر نے دیے ہیں، ہمیں عالیشان پر، اور سجدے میں ہے رسول تو ہے پشت پر حسین، ایک آسمان رکھا ہے، ایک آسمان پر، ایک آسمان رکھا ہے، ایک آسمان پر۔ ایک نعرہ صلوات صاحب بھیجتا ہوں۔ دو شعر اور آخر میں۔ جملہ عبادتوں کا سلیقہ بچا لیا، اور سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، سر دے دیا حسین نے، او اپنا شعور، اپنا عمل، اپنی عاقبت ایک شب میں حر نے دیکھیے کیا کیا بچا لیا، ایک شب میں حر نے دیکھیے کیا کیا بچا لیا، او عابد کو یوں نکال کے جلتے خیام سے، زینب نے 9 اماموں کو زندہ بچا لیا، زینب نے 9 اماموں کو زندہ۔ میں نے غم حسین فضاؤں میں لکھ دیا، موسم بدل گیا میری تحریر دیکھ کر۔ مرحوم علامہ تصور حسین زیدی صاحب کے یہ مصرے کہ میں نے غم حسین فضاؤں میں لکھ دیا، موسم بدل گیا میری تحریر دیکھ کر۔ یا غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے، غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے، عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ آئیے حضرات حسن عابد صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں کہ فرش مجلس پر عزاداروں کو بیٹھا دیکھ کر، فرش مجلس پر عزاداروں کو بیٹھا دیکھ کر، خوش بہت ہوتا ہے رب ہم سب میں ایکا دیکھ کر، خوش بہت ہوتا ہے رب ہم سب میں ایکا دیکھ کر، سو گیا جو شخص بھی قاسم کا روضہ دیکھ کر، سو گیا جو شخص بھی قاسم کا روضہ دیکھ کر، مسکرایا خواب میں وہ سبز دریا دیکھ کر، مسکرایا خواب میں وہ سبز دریا دیکھ کر، جنت الفردوس اس کی منزل مقصود ہے، جنت الفردوس اس کی منزل مقصود ہے، چل رہا ہے جو تیرا نقش کفے پا دیکھ کر، چل رہا ہے جو تیرے نقش کفے پا دیکھ کر،
کروڑوں لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کروڑوں لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوتا ہے، در حسین سے جو بھی قریب ہوتا ہے، در حسین سے جو بھی قریب ہوتا ہے، جسے بلاتے ہیں شبیر سوئے کرب و بلا، جسے بلاتے ہیں شبیر سوئے کرب و بلا، حقیقتاً وہ غلام حبیب ہوتا ہے، حقیقتاً وہ غلام حبیب ہوتا ہے، جسے بھی ملتی نہیں دولت عزاداری، جسے بھی ملتی نہیں دولت عزاداری، وہ بادشاہ بھی ہو کر غریب ہوتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو کر غریب ہوتا ہے، دعائیں دیتے ہیں اس کو فرض دخو دے بل، دعائیں دیتے ہیں اس کو فرض دخو دے بل، حسین آپ کا جو بھی نقیب ہوتا ہے، حسین آپ کا جو بھی نقیب ہوتا ہے۔ آخری شعر کے حسین آپ کا حاصل ہے تقرب جس کو، حسین آپ کا حاصل ہے تقرب جس کو، عقیل شاعر و دانش ادیب ہوتا ہے، عقیل شاعر و دانش ادیب ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے تھے فطرس کو دیکھ کر عابد، غلام شاہ کا اچھا نصیب ہوتا ہے، غلام شاہ کا اچھا نصیب ہوتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حسن عابد صاحب جو بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات اگلے شعر کو آواز دی جائے۔ چند اشعار آپ ملاحظہ فرما لیں کہ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا۔ قمبر صاحب آگے تشریف لے آئیں ایک سلوہ۔ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کے جینا سکھا دیا۔ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کے جینا سکھا دیا۔ ارے لکھ کر یزید کو رضی اللہ دہر میں، کیا ہے تمہاری نسل یہ تم نے بتا دیا، کیا ہے تمہاری نسل یہ تم نے بتا دیا، کہ تمہاری عقل سے باہر ہے تم نہ سمجھو گے۔ یہ زیر تیغ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، یہ زیر تیغ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، سمجھنا ہی ہے تو ذات حسین کو سمجھو، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کربلا کیا ہے، سمجھنا ہی ہے تو ذات حسین کو سمجھو، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کربلا کیا ہے۔ آئیے حضرات میں گزار ہوں محترم وزیر حسن صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات سے آپ خیر مقدم سماعت فرمائیں۔ صاحب کے جناب علی اکبر علیہ السلام کے دل کائنات کا یہی کہتا تھا کاپ کر، داغ جواں پسر کا نہ اٹھائے کوئی پدر، یہ صرف ابن فاتح خیبر کا تھا جگر، لاش جواں اٹھانے کو تنہا کسی کمر، آگے کبھی بڑھے کبھی بڑھ کر رکے حسین، پھیلا کے ہاتھ جانب میت جھکے حسین، مجبور ہو کے میت اکبر بچشم تر رکھ دی امام پاک نے جلتی زمین پر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، آیا نہ کوئی مونسو یاور کہیں نظر، ایک آہ بھر کے رخ کیا شہ نے ترائی کا، لاشا تڑپ کے رہ گیا دریا پہ بھائی کا، مستر کھڑے تھے رن میں ادھر سرور زمن،
خیمے سے چند طفل نکل آئے ناگہاں، آواز دی امام نے ان کو بسد فغاں، بچوں سہارا دو کے اٹھے میت جوان، زخمی ہے چشم نیز سے سینہ فگار ہے، کیسے اٹھاؤں لاش کے دل بے قرار ہے، میت کے گرد آ کے ہوئی بیویاں جمع، زینب پچھاڑے کھا کے یہ بولی بسد فغاں، پالا تھا داغ اٹھانے کو کیا اے میرے نوجوان، بولی سکینہ رو کے بھیا گئے کہاں، ایک آہ بھر کے مرحلہ دل خراش پر خود کو گرا دیا علی اکبر کی لاش پر، میت سے لپٹ کے سکینہ نے یہ کہا، اے بھائی جان بتا دو خدا کے لیے ذرا، صغرا سے میں مدینے میں جا کر کہوں گی کیا، پوچھے گی مجھ سے جب میرا بھائی کدھر گیا، بابا تم کدھر گیا، بابا پہ تم نثار ہوئے نام کر گئے، کس منہ سے میں کہوں گی سنا کھا کے مر گئے، آئے بھائی جان آپ کی وہ صورت کے میں نثار، عزم و عمل کے صدقے شجاعت کے میں نثار، شان و شوکت و ہمت و جرت کے میں نثار، نصرت کے جوش شوق شہادت میں نثار، میت کو چھوڑ کر میں مدینے نہ جاؤں گی، جیتی رہی تو بچی ہوئی یہی آنسو بہاؤں گی، مستر خاموش جوش بکا حد سے ہے سوا، سر پیٹتے ہیں لوگ سرے مجلس اذا، شے کے پسر کے حال کا کر ختم مرثیہ، اس کا صلہ بھی دیں گے شہنشاہ کربلا، تو ذکر حسین علیہ السلام ہے، صدقے یہ سب انہی کا ہے جن کا غلام ہے، صدقے یہ سب انہی کا ہے جن کا غلام ہے، التماس دعا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ایک نعرہ صلوات۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محترم جرار اکبر آبادی صاحب، ان سے گزار ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ یہ قطع تاریخ ہے، عیسوی سن میں مراجہ فرمائیں، ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ آبدار فنا میں بہت رہ چکے، آپ دار فنا میں بہت رہ چکے، اب رہائش بدلیے منور حسین، آپ دار فنا میں بہت رہ چکے، اب رہائش بدلیے منور حسین، عیسوی میں یہ رضوان نے آواز دی، عیسوی میں یہ رضوان نے آواز دی،
باغ جنت میں چلیے منور حسین، باغ جنت میں چلیے منور حسین، آپ دار فنا میں بہت رہ چکے، اب رہائش بدلیے منور حسین، عیسوی میں یہ رضوان نے آواز دی، باغ جنت میں چلیے منور حسین۔ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ سلام کے 5 شعر۔ بے مثل تھے سرور کے مددگار 72، بے مثل تھے سرور کے مددگار 72، بے مثل تھے سرور کے مددگار 72، دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار 72، دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار 72، بے مثل تھے سرور کے مددگار 72۔ فرمائیں تجھ کو شب ہجرت کی قسم مرضی معبود، تجھ کو شب ہجرت کی قسم مرضی معبود، ارے یک جا کہیں دیکھے ہیں خریدار 72، یک جا کہیں دیکھے ہیں خریدار 72۔ شعر راجہ فرمائیں کہ اس شوق سے تو نوح نے کشتی نہ بنائی، اس شوق سے تو نوح نے کشتی نہ بنائی، جس شوق سے مرنے پہ ہے تیار 72، جس شوق سے، اس شوق سے تو نوح نے کشتی نہ بنائی، جس شوق سے مرنے پہ ہیں تیار 72۔ آخری شعر، لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ میدان میں ملتا، لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ میدان میں ملتا،
ایک ساتھ اٹھا لیتے جو تلوار 72 ایک ساتھ اٹھا لیتے جو تلوار 72 اور جرار میں کیوں جاؤں کسی غیر کے در پر جرار میں کیوں جاؤں کسی غیر کے در پر میرے لیے دربار ہیں دربار 72 میرے لیے دربار ہیں دربار 72 دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار 72 پونے 11 بجے کا وقت تھا کہ مولانا کو ممبر دینا تھا. بہرحال 2-4 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے. آئیے میں خطیب اہل بیت ذاکر آل محمد مولانا محمد عسکری صاحب قبلہ کی خدمت میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں. ایک نعرہ سلوات سے آپ کا نام فرمائیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید منور حسین اپنے افضل حسین فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صلوات پڑھیں پر محمد و حضرت قرآن مجید میں خداوند عالم نے ہر نفس کو اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت اور اس کے نتیجے سے نہیں، اس کو بھائی دوری رکھیے زیادہ بہتر ہے، آگاہ کیا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کے لیے ذائقہ موت کو معین اور منتخب کیا گیا ہے. یہاں ماشاءاللہ بہترین پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. حالانکہ اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ چکھنے سے کیا جائے، لیکن چونکہ ذائقے کا لازمہ ٹیسٹ کرنے اور چکھنے سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے عمومی طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے یہ معاملہ. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ثم الینا ترجعون، اور ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کی کیفیت کو اگلے فقرے نے ظاہر کیا کہ موت حسرت کا نام نہیں ہے، موت وحشت کا نام نہیں ہے، موت پریشانی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت اللہ سے ملاقات کے وسیلے کا نام ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. موت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے ذریعے کا نام ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، تو پلٹنے کا مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو اگر پلٹ کے جانے کے قابل ہیں تو موت نعمت ہے، نہیں ہے تو وحشت ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. سیدھا سا مسئلہ. لیکن قبلہ یہاں شعراء تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے اختر بھائی مولانا شاہ حسین صاحب تشریف فرمائے، بہترین پڑھنے والے لوگ ہیں. ان کے درمیان میں ایک بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ تمہید کا وقت نہیں ہے، بہت جلدی دو چار اہم ترین باتیں اور بات تمام ہو جائے. کہ یہ جو راجعون لفظ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، راجعون کا مطلب کیا ہے کہ پلٹ کے آنا. پلٹنے کے لیے عربی میں اور بھی لفظ ہیں، اور آپ نے 1000 مرتبہ سنے. قلبہ کے مطلب بھی پلٹنے کے ہوتے ہیں. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ذاکرین ایک آیت پڑھتے ہیں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کیا مطلب ہے کہ عنقریب ظالمین یہ جان جائیں گے کہ کس طرح سے انہیں الٹا پلٹا جاتا ہے. الٹا پلٹا جانے کا مطلب یہ کہ کس طرح سے انہیں پلٹایا جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیسے پلٹا جاتا ہے. تو پلٹنے کے لیے قلبہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے قلبون قلبہ کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا کہ ہم پلٹائیں گے اور ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، بلکہ اس نے رجعہ سے متعلق لفظ بیان کر کے کہا راجعون، ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں، ہمارے سے مراد عقیدہ امامیہ میں، اثنا عشریہ میں، یعنی ہم فقہ جعفریہ میں جہاں بہت سے مسلم عقائد ہیں، اسی میں ایک عقیدہ رجعت بھی ہے. ذرا سا غور فرمائیں خدا کے لیے کہ ایک ہمارے یہاں مسلم عقیدہ رجعت بھی ہے. جس طرح سے خلافت بلا فصل ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح سے ائمہ اثنا عشر کی امامت ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح سے شفاعت ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح سے اہل بیت کا اختیار ہمارا عقیدہ ہے، اسی عقیدے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت بالخصوص جناب سید الشہداء اور مولائے کائنات رجعت فرمائیں گے. اور ہمارا یہ عقیدہ کسی کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ زیارت آل یاسین میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کی رجعت حق ہے. رجعت کا مطلب کیا کہ پلٹ کے آنا. جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، اور فرمائے جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو امام کے ظہور کے بعد مولا علی کی رجعت ہوگی، امام کے ظہور کے بعد امام حسین کی رجعت ہوگی. اس رجعت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس رجعت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں ان کے اختیار کے ساتھ پلٹایا جائے گا.
ذرا سا غور فرمائے خدا کے لیے. ائمہ اہل بیت جب رجعت فرمائیں گے تو انہیں ان کے اختیار کے ساتھ پلٹایا جائے گا. یعنی وہ حق جو دنیا میں ان سے چھین لیا گیا تھا انہیں اس حق کے ساتھ بیان کیا جائے گا, انہیں ان کی خلافت کے ساتھ پلٹایا جائے گا, انہیں ان کے آثار کے ساتھ پلٹایا جائے گا, انہیں ان کے اختیار کے ساتھ پلٹایا جائے گا. تو قلبہ اور رجعہ میں جو معمولی اور بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی پلٹا لیے جائیں, اس کے لیے قلبہ کہتے ہیں. لیکن اپنے آثار کے ساتھ پلٹائے جائیں اسے رجعت کہتے ہیں. چونکہ ائمہ اہل بیت کو ان کے اختیار اور آثار کے ساتھ پلٹایا جائے گا, اس لیے ان کے آنے کو رجعت کہا گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں اور سامنے کی بات عرض کروں, یہ مجلس ہو رہی ہے, حالانکہ آپ نے مجلس کا وقت مثلا 10 بجے کا دیا گیا, آپ نے سوچا کہ 10 بجے کا ٹائم تھا تو 10:30 بجے مجلس شروع ہوگی اور اس کے بعد چلو 10:30 بجے کچھ پیشخانی ہوگی, یہ ہوگی 11:30 بجے تک پہنچتے ہیں. اور جب آپ 11:30 بجے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ مجلس ختم ہو گئی, امام باڑہ بند ہو گیا اور بانیان بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. اب آپ جیسے آئیں ایسے ہی پلٹ جائیں گے. اور فرمائے ذرا توجہ فرمائے, جیسے آئے ہیں ایسے ہی پلٹ جائیں گے. جب آپ جیسے آئیں ویسے ہی پلٹ جائیں گے, اس پلٹنے کو کہیں گے قلبہ. لیکن جو حضرات پہلے سے تشریف لائے انہوں نے پیشخانی میں شرکت کی, تلاوت قرآن مجید سنی, مجلس سنی اور اس کے بعد تبرک لے کے جب گھر کی طرف واپس پلٹ کے گئے تو پلٹ کے تو یہ بھی گئے, لیکن جیسے آئے تھے ویسے پلٹ کے نہیں گئے. اب ان کے پلٹ کے جانے میں ذاکری کا ثواب بھی شامل ہے, غور کر رہے ہیں, ان کے پلٹ کے جانے میں تلاوت قرآن سننے کا بھی ثواب شامل ہے, درود جو آل محمد پر پڑھا اس کا ثواب بھی شامل ہے, اور چھوڑ کے نہیں گئے, یہ سارا ثواب لے کے اللہ کی اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنے اثاثے اور اپنے سرمایے کے ساتھ پلٹ کے جائیں تو اسے رجعت کہتے ہیں, اور بغیر کسی مرحلے کے یوں ہی پلٹ دیے جائیں تو اسے قلبہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس نے کہا کہ ثم الینا ترجعون. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے, یہ غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا مسئلہ ہے. اس دنیا سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا, اپنی زندگی کا ساتھ لے کے جائے گا, ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا ساتھ لے کے جائے گا, ایک ایک لہجہ اپنی زندگی کا ساتھ لے کے جائے گا. اگر 60 برس زندگی گزاری تو 60 برس جمع ہوئے, 80 برس زندگی گزاری تو 80 برس جمع ہوئے, 40 برس زندگی گزاری تو 40 برس جمع ہوئے. یہ 40 برس ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اب زندگی گزارنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان 40 برسوں میں جو کچھ جمع کیا ہے وہ خدا کے جانے کے سامنے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. اور فرمارے میں ذرا توجہ فرمائے کہ اس 60 برس کی عمر میں جو ہم نے اثاثہ جمع کیا ہے اسے اللہ کے سامنے پیش کرنے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے. بس اگر اللہ کے سامنے جانے کی حیثیت ہے تو موت شیریں ہے, اور نہیں ہے تو موت کڑوی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے, اور فرمائے صلوات اور پڑھیں بر محمد والے. ہم تو نہیں کہہ رہے, بلکہ جناب قاسم ابن حسن نے یہی جملہ ارشاد فرمایا, جسارت ہے مگر حقیقت بھی یہی ہے کہ انبیاء ما سبق خاموش, مرسلین خاموش, خاصان خدا خاموش, اولیاء خدا خاموش. اس ذائقے پہ تو کسی نے بولا نہیں, شاید چھوڑ دیا گیا ابن حسن کے لیے. اب جناب قاسم ابن حسن سے امام حسین نے سوال صرف اتنا پوچھا تھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, تو قاسم سے سوال تھا, قاسم کو جواب دینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ قاسم تھے لہذا تقسیم کیا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی محبت میں آ رہی, نہیں غور کیا آپ نے, ذرا توجہ فرمایا کہ اگر آپ کی محبت میں آ رہی ہے تو پھر شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال تھا حضرت قاسم سے, جواب دیا صبح قیامت تک آنے والے شخص کے لیے, اس لیے کہ ملک الموت سے کوئی محفوظ تو ہے نہیں, سب کے یہاں پہنچے گا. اب جب ملک الموت کے آنے کی خبر محسوس کرو تو دیکھو کہ جب آ رہے ہیں تو محب اہل بیت کے پاس آ رہے ہیں یا دشمن اہل بیت کے پاس آ رہے ہیں. موت تو ایک ہی ہے, ملک الموت بھی ایک ہی ہے, مگر جانے والا ایک نہیں ہے. اگر محب اہل بیت جا رہا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے, اور بغض اہل بیت میں جا رہا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر محبت آپ کی محبت میں آ رہی ہے
تو پھر شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں محبت اہل بیت کا جذبہ پایا جائے گا موت میٹھی نظر آئے گی، جہاں عداوت اہل بیت کی گرمی پائی جائے گی موت کڑوی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم۔ سامنے کی بات تو لیکن ایک بات میں آپ کے درمیان اور عرض کروں کہ اس نے بیان فرمایا کہ راجعون کا مطلب یہ کہ پلٹ کے جانا ہے، تو پلٹتا تو وہی ہے کہ جو زندہ ہو، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نفس کو موت ہے، تو نفس کا سارا معاملہ ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایام تو نفس سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ حضور نے پوچھا الست اولیٰ بانفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں کہ صاحب یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ ہماری طرف سے تھوڑی، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارا نفس کیا، دیکھیے قبلہ سمجھتے ہیں اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا نفس کسے کہتے ہیں۔ مرحوم کے 40ویں کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، نفس کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہر نفس کے لیے ذائقہ موت۔ نفس ہمارا وجود دو کیفیتوں سے مل کے بنا، ایک ہمارا جسم اور دوسرے ہماری روح۔ ہمارا جسم اور ہماری روح، جب ہم اس دنیا میں زندہ ہیں آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل کہ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سارا مسئلہ اسی پر منحصر ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ اور پیر حرکت کر رہے ہیں، یہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جو ہم آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا جسم، اور یہ جس کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں وہ ہے ہماری روح۔ لیکن جس دن انتقال ہوا، جب خبر پہنچی کہ فلاں صاحب کا مثلا انتقال ہو گیا، تو جس کو دیکھیے وہ افسوس کر رہا ہے، افسوس ان کا انتقال ہو گیا، محلے میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، علاقے میں ان کا جیسا کوئی نہیں تھا، شہر میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، ایسا خلا ہو گیا صاحب، اور قوم میں، محلے میں، علاقے میں، کہ اب وہ پر نہیں ہو سکتا۔ کیا اچھے آدمی تھے، کیا اچھے آدمی تھے، جن کے لیے ہیں لفظ استعمال ہو رہا تھا، ان کے لیے تھے کا لفظ استعمال ہونے لگا، کیا وہ ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ایسا خلا پورا ہوا ہے کہ بھائی اب تو پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی سوچا کہ وہ کوئی اچھے آدمی تھے، افسوس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہوا کہ اب وہ چلے گئے، شاید وہ یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جب جو دیکھا تو ان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو بھیڑ تھی، ہم نے پوچھا کہ یہ خیر بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، اتنا مجمع ان کے دروازے پر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ان کا جنازہ رکھا ہے مطلب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چلے گئے، تو پھر یہاں کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں کیوں مجمع لگا ہوا ہے؟ صاحب یہاں جو مجمع لگا ہے یہ ان کا جنازہ ہے، غسل ہو رہا ہے، ان کا تدفین ہوگی، ان کی کفن پہنایا جائے گا، ان کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کے جنازے پر۔ تو پھر جب وہ یہیں ہیں تو پھر گیا کیا ہے؟ لیکن ذرا توجہ فرمائیے، بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ جب یہ جنازہ جن کو آپ دیکھ کے فلاں صاحب فلاں بھائی کہہ کے خطاب کرتے تھے وہ تو یہیں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں مثلا بستر پر، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے؟ ان کا صاحب نہیں، اصل میں جو چلے گئے وہ تھی ان کی روح، اور یہ جو ہے وہ ہے ان کا جسم۔ تو پھر بات پیچیدہ وہیں کی وہیں آ گئی، جو چلی گئی وہ تھی ان کی روح، اور یہ جو رکھا ہوا ہے یہ ہے ان کا جسم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ان کا جسم ہے، وہ ان کی روح تھی، تو وہ کہاں گئے؟ ذرا توجہ فرمائے خدا کے لیے، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ ہے ان کا جسم، اور وہ جو پرواز کر گئی وہ تھی ان کی روح۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ تو ان کا جسم ہے اور وہ ان کی روح تھی، تو وہ خود کہاں گئے؟ تو یہ جو وہ ہیں یہی ہے اصل نفس۔ جسم اور روح کو آپس میں جوڑے رکھنے والی کیفیت کو کہتے ہیں نفس۔ نہ آدمی اچھا ہوتا ہے نہ برا، نہ آدمی سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا، سارا اطلاق اچھائی اور برائی کا اسی جوڑ اور اسی نفس پر ہوتا ہے۔ اگر نفس اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے، اگر نفس خراب ہے تو آدمی خراب ہے، اگر نفس سچا ہے تو آدمی سچا ہے، اگر نفس جھوٹا ہے تو آدمی جھوٹا ہے، اگر نفس ایماندار ہے تو آدمی ایماندار ہے، اگر نفس بے ایمان ہے تو آدمی بے ایمان ہے۔ نہ جسم ایماندار ہوتا ہے نہ روح ایماندار ہوتا ہے نفس، لہذا سارا اطلاق حقیقت کا اسی نفس پر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی نفس کو موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ موت کا ذائقے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اس کے اوپر موت غالب آئے گی، خدا کی
قسم اگر آپ نے محسوس کیا تو شاید خاموش نہ بیٹھیں. جس دن اس نفس پر موت غالب آئے گی اسی دن جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. جسم یہاں رہ جائے گا, روح وہاں چلی جائے گی, اور نفس اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا. یہ اختیار اسی کے پاس ہے کہ جو ولی ہو. خدا کے لیے توجہ فرمائے, یہ اختیار اسی کے پاس ہے جو ولی ہو. اس لیے کہ ہمیں نفس دے بھی وہی جو ولی ہو, ہمارا نفس واپس بھی وہی لے جو ولی ہو. اب وہ اگر کسی اور کو ولی بنا دے تو پھر اسے حق ہے کہ وہ پوچھے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ ہاں غور فرمانے, میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا. اس کا مطلب کیا کہ جب تک آپ ہیں نفس آپ کے پاس ہے, آپ کا ہے. دل چاہے سو جائیے, دل چاہے جاگیے, دل چاہے کھائیے, دل چاہے پیجیے, دل چاہے روئیے, دل چاہے ہنسیے, دل چاہے اٹھیے, دل چاہے بیٹھیے. سارے تعلقات نفسی سے ہیں. نفس عام طور پر, حالانکہ یہ کلام پیچیدہ موضوع ہے لیکن اس پر جانا نہیں ہے کہ بات تحقیق ہو جائے اور بہت زیادہ طولانی ہو جائے, کہ دل چاہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی نفسی ہے. وہ دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. دراصل دل چاہنا سے تعلق اس سے کچھ نہیں ہے. وہ جو چاہ رہا ہے وہ نفسی چاہ رہا ہے. اسی لیے ساری پابندیاں جو لگائی ہیں وہ اسی نفس پر لگائی ہیں. یہ اگر سرکش ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ بھی کروا لے, اور اگر قبضے میں آ جائے تو پھر بلندی کردار پر پہنچا دے. یہ سارا معاملہ اسی نفس کا ہے. اب ہمارا نفس ہے, ہم چاہیں گے سوئیں گے, چاہیں گے جاگیں گے, چاہیں گے کھائیں گے, چاہیں گے پیئیں گے, لیکن اگر کسی کو ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ اختیار ہو تو پھر اگر ہم چاہیں گے کہ کھائیں مگر وہ چاہے گا کہ نہ کھائیں تو پھر ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. سامنے کی مثال عرض کر دوں تاکہ قریب ہو جائیں. مثلا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھائیں مگر رمضان میں خدا چاہ رہا ہے کہ نہیں روزہ رکھو. تو چونکہ ہمارا ولی ہے وہ, تو اسے اختیار ہے کہ وہ ہمارے کھانے پر جو ہے وہ پابندی لگا دے. مثلا ہمیں بھوک لگی, ہم چاہ رہے ہیں ماہ صیام میں دن میں کھانا کھائیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں روزہ رکھو. اب اگر کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے, چونکہ حکم ولی یہ ہے کہ کھانا نہ کھاؤ. ہمارا نفس چاہ رہا ہے کہ صبح کے وقت سو جائیں مگر حکم ولایت یہ ہے کہ نہیں نماز فجر کا وقت ہے اس وقت جاگو. اب اگر سو جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نفس کے اوپر ہمارے ولی کا اختیار ہم سے زیادہ ہے. جب ہماری چاہت پر ولی کا حکم صادر ہو جائے تو پھر ہماری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی, ولی کے حکم کا معاملہ ہے. پیغمبر نے پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا نہیں حضور رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل چاہے گا آئیں گے, جب دل چاہے گا جائیں گے, مگر اگر محمد کہتے ہیں آؤ تو پھر جانا گناہ ہے. ذرا سا غور فرمائے بھائی. اور پیغمبر کہتے ہیں جاؤ تو پھر ٹھہرنا گناہ ہے. اگر پیغمبر کچھ مانگے تو انکار کرنا گناہ ہے, اگر پیغمبر کچھ دیں تو نہ لینا گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرحلہ ولایت کا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک خاتون ہے جو پیغمبر کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول میرے باپ نے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, میرے باپ نے میرا عقد میری مرضی کے بغیر ایک ایسے شخص سے کر دیا جسے میں پسند نہیں کرتی, آپ بتائیے میں کیا کروں. حضور سے سوال پوچھ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے میرا عقد اپنی مرضی سے ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جسے میں پسند نہیں کرتی, آپ بتائیے میں کیا کروں. پیغمبر کے سامنے یہ جو مسئلہ آیا ہے یہ ولایت سے متعلق, اس لیے کہ بیٹی کے عقد میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ باپ کی مرضی کا ہے, کیونکہ وہ بیٹی کا ولی ہے. تو ولی کے بغیر شادی تو نہیں ہو سکتی, نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے, تو اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. مگر اس کی جو صاحب نفس ہے اس کی اجازت شامل نہیں تھی. حضور سے جب اس نے یہ بیان کیا تو پیغمبر کہنے لگے کہ اگر تو کہتی ہے تو میں پھر تیرا نکاح ابھی فسخ کیے دیتا ہوں. حالانکہ اس کا عقد ہوا انہی صیغہ عقد کے ساتھ ہے کہ جس سے مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے, مگر پیغمبر نے کہا کہ اگر تو کہتی ہے اور تو راضی نہیں ہے, تیری مرضی نہیں ہے, تو میں تیرا نکاح ابھی فسخ کیے دیتا ہوں. یہ ہے اختیار ولایت.
جو عقد صیغوں کے ساتھ ہوا تھا وہ محمد کے کہنے سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ولایت کی زبان شامل ہو جائے تو پھر صیغوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر کو اختیار اس بنیاد پر ہے چونکہ یہ ولی ہیں اس خاتون کے بھی اور اس کے باپ کے بھی اور اس مرد کے بھی کہ جس کے ساتھ اس کا عقد ہوا ہے، تو ولی کو اختیار ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ عقد ہے تو ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ عقد ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ تو کہہ دو میں ابھی تیرا نکاح ختم کیے دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں مجھے عقد ختم نہیں کروانا ہے، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اے کاش آپ توجہ فرمائیں اس مسئلے پر کہ آپ کا اختیار ہمارا اختیار ہے یا نہیں۔ اس نے کہا مجھے جواب مل گیا، اب مجھے عقد فسخ نہیں کروانا، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ مگر ہماری سمجھ میں آیا کہ ولایت کس عظیم طاقت کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا بھائی، ہماری سمجھ میں آیا کہ ولایت کس عظیم طاقت کو کہتے ہیں کہ اگر ولی چاہے تو اسے اختیار ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ نکاح ہو گیا تو پھر ہو گیا، اگر وہ کہہ دے کہ طلاق ہو گئی تو پھر طلاق ہو گئی۔ رک ایک جملہ اور قریب کر کے کہہ دوں، مثلا اگر کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے تو پھر زندہ ہے، اگر یہ کہہ دوں کہ یہ مردہ ہے تو پھر یہ مردہ ہے۔ تو یہ ہے زبان ولایت کی طاقت کہ اگر پیغمبر کہہ دیں کہ نکاح تو نکاح، اگر پیغمبر کہہ دیں کہ طلاق تو طلاق۔ اب سمجھے آپ، پیغمبر نے مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ جتنی طاقت محمد کی ولایت میں ہے اتنی ہی طاقت علی کی ولایت میں ہے۔ تو پیغمبر کی طاقت یہ ہے کہ اگر کہہ دیں نکاح تو نکاح، اگر پیغمبر کہہ دے طلاق تو طلاق۔ اب سمجھے آپ، جمل میں جب امام حسن کو بھیج کے کہا جاتی ہیں یا وہ حق استعمال کروں جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں، تو فوراً مدینے جانے کے لیے تیار ہو کے بتایا کہ پیغمبر علی کو دے کے گئے حق طلاق۔ اگر علی نے کہہ دیا تو پھر ام المومنین ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد آل۔ اور فرما رہے اور پھر لیکن ایک مسئلہ درمیان میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے، وہ یہ کہ مثلا کوئی یہ تو کہتا، یا خود وہی کہتی کہ زبان تو چھوٹی تھی نہیں ان کی، محمد ابن ابی بکر سے نہیں مانی، عبداللہ ابن عباس سے نہیں مانی، خود مولا علی گئے مگر نہیں مانی۔ تو پھر یہ آخری مرحلہ تھا جو امام حسن کو بھیجا، جان قربان شرافت مرتضوی کے، خود نہیں کہا، امام حسن کے ذریعے کہلوایا۔ اور جب گئے امام حسن، انہوں نے کہا کہ بابا یہ فرما رہے ہیں، تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ حق کسے دے دیا، کس نے دے دیا ان کو؟ اس لیے کہ میں محمد کی زوجہ ہوں، اور اگر انہوں نے ولی بنایا بھی تھا تو وہ دوست کی حیثیت سے بنایا تھا۔ اس ولایت کا اس ولایت سے کیا تعلق؟ جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری اور دل چاہے بولیے نہ بولیے۔ مسئلہ یہ کہ 25 برس کے بعد بھی اماں کو تو معلوم ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، اولادوں کو نہیں معلوم کہ غلام بنایا۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بھائی۔ تو سارا کا سارا معاملہ اسی نفس کا ہے، نفس پر موت، نفس اچھا ہے۔ ایک لفظ اور سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ تمنا کہاں ہوتی ہے؟ نفس میں۔ نفس کے اندر جو شے پہ چاہت پیدا ہو اسے کہتے ہیں تمنا۔ تمنا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، تمنا کا آسان ترجمہ کیا؟ چاہنا۔ لیکن چاہنے کا معاملہ یہ صرف ہم ہی کچھ نہیں چاہتے، آپ بھی کچھ چاہتے ہیں، یہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، اور اللہ بھی خود چاہتا ہے، رسول اللہ بھی کچھ چاہتے ہیں،
پیغمبر بھی کچھ چاہتے ہیں، سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے اور اللہ کے چاہنے کے درمیان فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تمنا، اور جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں مشیت۔ تمنا اور مشیت کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق اسی نفس کا ہے۔ جب چاہت نفس میں پیدا ہو تو اسے کہتے ہیں تمنا، جب چاہت بغیر نفس ہو تو اسے کہتے ہیں مشیت۔ چونکہ خداوند عالم جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے، لہذا وہاں تصور نفس نہیں ہے۔ جب تصور نفس نہیں ہے تو پھر وہاں اگر کوئی چاہت ہوگی تو وہ تمنا نہیں ہوگی، مشیت ہوگی۔ تو ہماری چاہت ہے تمنا، اللہ کی چاہت ہے مشیت، مگر ایک خاندان اور ہے جس کے لیے خود خدا کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اے اہل بیت رسول، آپ کی بھی وہی مشیت ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی تمنا وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، چونکہ یہاں ہے معاملہ نفس کا اور وہاں ہے معاملہ بلا نفس۔ جہاں بلا نفس ہو وہاں مشیت، لیکن جہاں نفس ہو وہاں تمنا۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا خدا کو کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی تمنا وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کی بھی وہی مشیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری چاہت کو تمنا کہتے ہیں، مگر علی کی چاہت کو تمنا نہیں کہتے، فاطمہ کی چاہت کو تمنا نہیں کہتے، حسین کی چاہت کو تمنا نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب نفس میں ہو تو تمنا ہے، اور جب بلا نفس ہو تو مشیت ہے۔ اب اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو اسی مجلس میں یہ طے کر لیں کہ عباس علی کی تمنا کا نام ہے یا مشیت کا؟ اور فرمانے بھائی عباس علی کی تمنا کا نام ہے یا مشیت کا؟ ایک جملہ کہہ دوں بھائی کہ اگر ہجرت سے پہلے ہو تو تمنا کہیے، ہجرت کے بعد ہو تو مشیت کہیے۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک صلوات اور بہت سا مل کے بر محمد وآل۔ تمنا بھی وہی ہوگی جہاں نفس ہوگا، موت بھی وہی ہوگی کہ جہاں نفس ہوگا۔ یہاں تمنا نہیں ہے، جب تمنا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ موت ہے۔ کچھ مصریں شعراء سے معذرت کے ساتھ، مثلا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہے نا مصرع ہے نا، جب احمد مرسل نہ رہے کون؟ رسول اللہ جب اس دنیا میں نہ رہنا اور نہ رہنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ موت کس کو ہے؟ نفس کو۔ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، سنیے قبلہ آخری آدمی تک توجہ دیتا ہوں، گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ پوچھنے والا پوچھا مولا وہ کون سی چیزیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں؟ 1000 مرتبہ سنا نا آپ نے، فرمایا لوہا، لوہے پر آگ، آگ پر پانی، پانی پر بادل، بادل پر ہوا، ہوا پر ملک، ملک پر ملک الموت، اور پھر فرمایا ملک الموت پر موت۔ وہ پورا سلسلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ملک الموت پر موت کا کیا مطلب ہے؟ جو ساری دنیا کی روح قبض کر رہا ہے اسے کون موت دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کام اور اختیار ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک الموت کو موت وہی دے کہ جسے خود موت نہ ہو، جس کے یہاں خود اطلاق موت نہ ہو اسے حق ہے کہ وہ موت دے۔ جب LIC کا ایجنٹ آپ کو بیٹھ کے آپ کے موت کے فائدے سمجھاتا ہے تو بہت غور و شوق سے سنتے ہیں، اور جب قرآن آپ کو آخری رزق کور کے بارے میں بتاتا ہے تو غور ہی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ وہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ملے گا، نیچرل موت ہو گئی تو یہ ملے گا۔ اس سے خود شیخیں نکال کے پوچھیں اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس ایجنٹ سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موت کو تو نہیں روک سکتا
مگر ہماری موت سے ہونے والے نقصان کو ہمارے اعزاء کے لیے کم کر سکتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے سمجھائی جانے والی پالیسیز کو بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا پتہ بتا دیں کہ جہاں موت کا نقصان ہی نہ ہو، یعنی اپنی اس رقم کو جو آپ اپنی موت کے نقصان سے بچنے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی گھر ایسا مل جائے کہ جہاں موت ہی کا گزر نہ ہو تو پھر ہماری زندگی ہی محفوظ ہو جائے گی۔ ہے کوئی آپ کی نگاہ میں ایسا گھر، یا میں پتہ بتاؤں؟ اس دنیا میں قصر عالی شان سے لے کر ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ملک الموت کی رسائی سے باہر ہو، اس لیے کہ سلیمان کے قصر میں بھی داخل ہو کے وہ کہہ رہا ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس زمین اور آسمان کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں ہے جہاں ملک الموت کی رسائی نہ ہو۔ دلیل چاہیے ہو تو ہزاروں فٹ سمندر کا واقعہ بھی آپ کے پیش نظر ہے کہ وہ اتنی محفوظ سب مرین میں بیٹھ کے نیچے اتر جانے والے شاید تصور میں بھی نہ غور کیا ہو کہ ملک الموت یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ تو کوئی دنیا کا خطہ، علاقہ، حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ملک الموت کا گزر نہ ہو، مگر ایسے ہی میں اگر کوئی دائرہ، مکان، چار دیواری ایسی مل جائے جہاں ملک الموت نہ آئے تو ہم وہاں چل کے اپنی زندگی کو کیوں نہ محفوظ رکھیں۔ ہے آپ کی نگاہ میں یا میں بتاؤں، مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر ملک الموت کہہ رہا ہے میں مرد عرب ہوں۔ وہ جو قصر سلیمان میں بغیر اجازت داخل ہو گیا، فاطمہ کے دروازے پر ملک الموت کہنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اجازت ہو میں آ جاؤں اور حضور کی زیارت کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا محفوظ مکان ہے کہ یہاں ملک الموت کی بھی بغیر اجازت گزر نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگی کو اسی گھرانے میں محفوظ رکھا، نتیجے میں رسید ملی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مات صلوات بر محمد وآل من مات علی حب آل محمد مات کافرہ مات مغفورہ مات تائبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے محفوظ مکان کوئی نہیں۔ یہاں اگر ہم نے اپنی زندگی کو محفوظ رکھ دیا تو پھر موت نہیں آئے گی، شہادت ہو جائے گی۔ ادھر شہادت کی رسید ملی، ادھر قرآن نے کہا جو شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کائنات تو دور۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں لاش ہے، جنازہ ہے، میت ہے، مردہ نہیں ہے۔ لاش ہے، میت ہے، جنازہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسائل فقہ و شریعت دیکھ لیجئے، جہاں آپ کو لفظ ملے گا میت، جنازہ، لاش، میت ہے، لاش ہے، جنازہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر جسم میں روح نہ ہو تو لاش ہے، اور دل میں علی نہ ہو تو مردہ ہے۔ سارا فلسفہ اسی بمونہ سے۔ یہ وہ ہیں کہ جو محبت علی پر چلے گئے تو زیر کفن بھی زندہ ہیں، اور وہ کہ جو بغض علی پر زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے چلتی پھرتی لاشیں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، جن کے دل میں خاک اڑ رہی ہے بغض علی کی، مردہ ہیں۔ لیکن جن کے دل روشن ہیں حب علی اور محبت اہل بیت اور عشق اہل بیت اور عشق امیر المومنین سے، وہ زیر زمین اور زیر کفن بھی زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا انتظام کس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے۔ وہی ظاہر ہے کہ ان کا آنا ان کے اختیار میں ہے، ہمارا بلانا ہماری محبت کی دلیل، اور ہم انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جب بلانے پر آ جاتے ہیں تو کہہ کے کیوں نہیں آئیں گے۔ بس بات ہوں کہ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو مزید ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔
ایک بڑا مرحلہ ہے. بہرحال تو یہ ہے نفس کو موت. لیکن اگر محبت اہل بیت کے گھرانے میں اپنی زندگی کو محفوظ رکھ دیا تو پھر موت نہیں ہے. دلیل دیکھیے. سعید و زہیر ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں مولا کیا اجازت ہے کہ جسم سے روح پرواز کرے؟ اختیار کی آخری منزل ہے خدا کی قسم. کسی دنیا کے دم توڑتے آدمی کو یہ کہتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ سعید و زہیر ہی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ نصرت حسین اور عشق حسین نے وہ طاقت عطا کرتی. اور آواز دے رہے ہیں یا امام حسین وقت یا ابطال الصفا یا فرسان الہجا. تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے لبیک یا اپنا رسول اللہ لبیک. یہ لبیک بتا رہی ہے کہ سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، موت نہیں آئی. ظالم نے گلے کو کاٹ لیا مگر رشتہ الفت اہل بیت کو منقطع نہیں کر سکتا. اس نوکے نیزہ پر بولنے والے سر کا کیا تذکرہ؟ وہ تو قرآن ناطق ہے، وہ تو صاحب بیان و زبان ہے، ان کا کیا ذکر. یہ جو کٹی ہوئی گردنیں لبیک کہہ رہی ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے کس کی محبت نے اتنی طاقت عطا کر دی کہ کٹی ہوئی گردنیں لبیک کہہ رہی ہیں. حسین فرما رہے نہیں مگر ہم حجت تمام کر رہے ہیں. آپ آمادہ بگریہ ہو گئے، ہونا بھی چاہیے. ایک مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اور مگر یاد اسے کرنے کے لیے جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا. شاید غلط کہہ دیا، رونے والے تو تھے مگر رونے نہیں دیا گیا. اس لیے امام حسین نے اپنا مرثیہ خود پڑھا انا قتیل الابرار، میں وہ جسے رلا کے مارا گیا. رونے والوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خالی. رونے والوں رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے تھے. عجب منظر تھا خدا کی قسم. جب امام حسین شہید ہو گئے تو خیمے جلائے جا رہے ہیں. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے. آپ کو اس کیفیت کا اب اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے سن رہا ہے کہ خیمے جل گئے. تصور کیجئے کہ خیمے جل گئے. ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئیں. دوسرا خیمہ جلا، بیویاں تیسرے خیمے میں آ گئیں. آخر میں خیمہ سید سجاد کا بچا. زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے میرے لال سارے خیمے جل گئے، تم بتاؤ باہر نکلیں یا انہی خیموں میں جل کے مر جائیں؟ فرمایا نہیں پھوپھی اماں، خیموں سے باہر نکلیے. سنیں گے عزیزوں، جیسے ہی بیوی نے امام نے فرمایا کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیے، سیدانیاں ایسے نکلی جیسے کسی تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی. مخدرات عصمت و طہارت کربلا کی زمین میں بکھر گئی. واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند تھیں. چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں دوڑ رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، سیدانیاں گریہ کر رہی ہیں. لیکن عزیزوں راوی کہتا ہے میں نے اسی درمیان ایک بیوی کو دیکھا جو خیمے میں جاتی تھی پھر نکل آتی تھی، پھر جاتی تھی پھر نکل آتی تھی، پھر جاتی تھی پھر نکل آتی تھی. بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بیوی اپنی پشت پر کسی جوان کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے لی. سمجھ گیا آپ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لیا. عجب نہیں بیوی نے عصر کے وقت قتل گاہ کی طرف رخ کر کے کہا بھیا صبح سے عصر تک دین بچانا تمہارا کام تھا، شام غریبہ کے اندھیرے میں عصر کے وقت امامت کو بچانا ہمارا کام ہے. بس ایک منظر اور سنیے، مجلس تمام ہو جائے. اسی منظر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اگر تصور ہو گیا تو کلیجہ منہ کو آ جائے. یہ منظر عجیب و غریب ہے. خیمے جل رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں. زینب سید سجاد کو بچا کے لائی ہیں، لیکن انہی جلتے ہوئے خیموں میں ایک بیوی اور ہے. آپ کو معلوم ہے وہ بیوی کیا کر رہی ہے؟ وہ بیوی جلدی جلدی ایک جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو جمع کر رہی ہے. جلدی سے بیوی نے جلی ہوئی لکڑیوں کو اپنی چادر کے کونے میں باندھ لیا. مگر ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، اس نے نیزے کی انیس سے اس بیوی کے سر سے چادر کو چھین لیا. یہ راز نہیں کھلا کہ یہ بیوی کون تھی، یہ چادر میں کیا تھا. جب مدینے قافلہ پہنچا اور ام رباب دنیا سے رخصت ہو گئیں تو سیدانیوں نے دیکھا کہ ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے. اب جو چادر کا کونا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی قیمتی شے نہیں تھی بلکہ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، جنہیں ام رباب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینے کرے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید منور حسین ابن افضل حسین سے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے جب مجھے آپ کے ہے تماچے پاس کی نانی، ہے تماچے پاس کی نانی، پکارا بابا ہے جب مجھے آپ کے خاطر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے تماچے پاس کی نانی، ہے تماچے پاس کی نانی، پکارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، آپ کے قاتل مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشنگ سے مانگا جو تمہارا بابا ہے، جب مجھے کے خاطر ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہمارا بابا، وہ جو دیر اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دیر اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے خاطر نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل آپ کے سینے پارام سے سونے والی، آپ کے سینے پارام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے خاطر نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر نے ہمارا بابا، نوک نیزہ سے اسے دیکھو تو دیکھو کیسے، نوک نیزہ پاؤں سے دیکھو تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے
بنت شے کی صدا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا دن گزرا تم آئے نا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا تم کو رن میں ڈھونڈنے شام ہوئی تو نکلی ہوں تم کو رن میں ڈھونڈنے شام ہوئی تو نکلی ہوں دن بھر دیکھا راستہ اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا تیروں سے نیزوں سے پر سارا تن ہے آپ کا تیروں سے نیزوں سے پر سارا تن ہے آپ کا سر میں رکھوں کس جگہ اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا کتنے زخمی تم ہوئے اتنا کیوں آواز سنے اتنے زخمی تم ہوئے جینا کیوں آواز نے کچھ دوری پر تھے چچا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا سوچا تھا گھر لوٹ کر ایک نہ ایک دن جائیں گے سوچا تھا گھر لوٹ کر اتنا ایک دن جائیں گے اب یہ ہو نہ پائے گا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا رمزی ایک شب خواب میں دیکھا جب زندان کو رمزی ایک شب خواب میں دیکھا جب زندان کو ہر ذرے پر لکھا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا اے بابا یہ کیا ہوا یا حسین 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 حسین